الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ معراج خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نشریات IDS کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، آج بڑی ہی مبارک رات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت رات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ اللہ اکبر! ایسی ہستی اور اللہ کے ایسے محبوب کہ جو ہر دم ہر لمحہ عروج میں ہی رہے، اور اس عروج کو بھی جب معراج عطا ہوئی تو وہ یہ وہی شب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا فرمائی اور اپنا دیدار عطا فرمایا، اور کتنی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! یہ بہت ساری باتیں آج کی اس مبارک رات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج شریف ہے۔ معراج شریف کے متعلق جاننا اور معراج شریف کے متعلق عقیدہ اہل سنت کیا ہے، یہ جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا، آج گزارش کروں گا کہ حضور سے محبت یقیناً ہم سب کرتے ہیں، تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے بارے میں خاص باتیں تو اس کو جاننی چاہیے، اس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں ایک خاص جو موقع آتا ہے وہ معراج کا آتا ہے۔ اور اگر ہمیں معراج کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، کبھی ہم نے اس کے بارے میں یہ واقعہ سنا ہی نہ ہو، تو یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری جو خوشی عطا فرمائی، یہ لمحات جو عطا فرمائے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، بنیادی باتیں بھی نہیں پتہ۔ تو میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ واقعہ معراج جو IDS کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ مکمل طور پر ریکارڈ ہو کر پبلش ہو چکا ہے، آپ نے اس کو لازمی ایک مرتبہ سننا ہے، کیونکہ وہ سب آپ سن لیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی اتنے مستند انداز میں ہم نے پہلی مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے۔ یقیناً آپ نے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہو، مگر اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک مینیج کر کے ایک بڑے طریقے سے بہت خوبصورت ریکارڈنگ کے ساتھ اور ایک مناظر کی مکسنگ کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اس طرح پہلی مرتبہ آپ سننے کا یہ شرف حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم بیان کی طرف بڑھیں، کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ یہ جب میں آپ کو ہیڈنگز بتاؤں گا نا تو پھر آپ کا انٹرسٹ لیول بڑھ جائے گا کہ ہاں یار، ہم نے واقعہ معراج ہمیں لازمی سننا چاہیے اور پراپر طریقے سے سننا چاہیے۔ شارٹ کلپس کے ذریعے کچھ باتیں سیکھنا، سمجھ لینا یقیناً یہ بھی باعث برکت ہوا کرتی ہیں، بندہ اس کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتا ہے، مگر پراپر وقت نکال کر پورا واقعہ معراج کو خاص انداز سے سن لینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری بھی ہے، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ معراج کے متعلق عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا ذرا، کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکاں تک کی جو معراج ہے، اس کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے تو یہ تو کفر ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں کہ اس میں آیات قرآنیہ کا انکار ہو رہا ہے، اس لیے یہ کفر ہے۔ مطلب اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو اس پر بھی یقیناً پھر وہ گمراہ ہے، اس پر بھی حکم گمراہیت کا لگتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ سبحان الذی سے بارکنا حولہ تک بیت المقدس تک کی معراج کا ذکر ہے، یعنی سبحان الذی سے بارکنا حولہ تک بیت المقدس تک کی معراج کا ذکر ہے۔ اور پھر لنریہ من آیاتنا میں آسمانی معراج کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد انہ هو السمیع البصیر میں لا مکانی معراج کا ذکر ہے۔ یہ میرات المناجیح سے میں نے پیش کیا۔ پھر ذہن میں آتا ہے، اور یہ بات یقیناً بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، بڑوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، کہ واقعہ معراج کب ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب 2 شنبہ کی شب کو ہوا۔ یہ مواہب لدنیہ مع زرقانی سے میں نے پیش کیا۔ اچھا، ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تک، اب یہ اس کا ایک ٹائٹل ہے۔
کہ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے مسجد الحرام لائے، جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا۔ یہ عمدۃ القاری سے پیش کیا۔ پھر آگے کے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے ہی کمال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں کس انداز سے واضح ہو رہی ہے، شان کا بیان ہو رہا ہے۔ مسجد حرام سے نکلنے کے بعد آپ نے 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر جب نماز پڑھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے اور اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، یعنی وہ مقام وہ ہے طور سینا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگا آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ نسائی صفحہ نمبر 81 اور حدیث نمبر 448 سے میں نے یہ پیش کیا ہے۔ اچھا، دوران سفر کے چند مشاہدات ہیں، اس بارے میں بھی ظاہر بات ایک تفصیل ہے۔ پھر بیت المقدس آپ کی جب آمد ہوئی، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی۔ سیرت حلبیہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا، اور اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح البخاری سے صفحہ نمبر 1181 اور حدیث نمبر 4709 سے میں نے پیش کیا۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یعنی پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لائے تو انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہ نسائی شریف سے پیش کیا۔ پھر انبیاء کرام کی بھی خطبے ہوئے، اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف جو آپ کا سفر ہے اس کا بھی ایک بڑا تفصیلی سلسلہ ہے بیان کرنے کا، اور جنتی اور جہنمی جو ارواح ہیں یہ بھی کچھ مشاہدات اس طرح کے بھی ہوئے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ یعنی یہ واقعہ معراج کا میں تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا کروا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہاں یار یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا، اللہ اکبر۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف کا سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں بھی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کا وہ ماحول کیسا ہے، کس طرح کا بنا ہوا ہے، وہاں کس طرح کی نہریں ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی ایک تفصیل ہے۔ پھر مقام استوا، اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتہا، کہ آپ کا آخری سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہاں تک کا تھا، اور آپ کی جو وہاں سے آگے پھر بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، پھر وہاں سے آگے جانا بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے تو سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور پھر ناظرین کرام آگے
نمازوں کی فرضیت کا جو معاملہ ہے وہ بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام کا سلسلہ رہا، اور پھر 50 سے 5 کس طرح ہوئیں، یہ پورا ایک واقعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ بھی جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور پھر جنت و دوزخ کی سیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور دوزخ کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہاں کے جو احوال ہیں، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دیں، سب دکھا دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں، ان کو کیا پتہ، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چھوٹی سی عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کو کیا پتہ، تو یقیناً یہ آپ کی نادانی ہے، آپ کی ناسمجھی ہے، اور یہ کم علمی ہے۔ تو اگر اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے اور قرآن کو محبت سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایک ایک آیت میں اللہ کے محبوب کی شان نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بس یہ آخری بات کر کے انشاءاللہ پھر ہم بیان کی طرف جائیں گے کہ علامہ مفتی مدنی رضا صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، او قال ذالک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، لئن کان قال ذالک لقد صدق، یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا، نعم، انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ۔ جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، یہ تو میں نے بہت مختصر آپ کو صرف آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے کہ یہ واقعہ معراج کتنا شاندار واقعہ ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شاندار معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے سننا یقیناً اہم بھی ہے، ضروری ہے، اور یقیناً ہماری ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے اور محبت کو مزید بڑھانے کے لیے بھی یقیناً معاون ثابت ہوگا۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی مدنی رضا صاحب سے کہ آپ خصوصی بیان معراج شریف کے حوالے سے فرمائیں تاکہ ہمیں بہت کچھ قرآن کی روشنی میں سیکھنے کو ملے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یقیناً واقعہ معراج سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات میں ایک ایسا زبردست کمال ہے کہ جس کے ایک ایک پہلو پر اگر ہم کلام کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتا ہے، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ واقعہ معراج ایک مسلمان کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کیا نظریات رکھنے چاہیے وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ واقعہ معراج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضائل میں، آپ کے کمالات میں ایک ایسا عظیم کمال ہے کہ اگر ہم اس کے ایک ایک پہلو پر توجہ کریں، اس کے ایک ایک شق کے اوپر بات کریں،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فضائل بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے، وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یقیناً اس واقعے کے ہر پہلو پر کلام کرنا ہمارے لیے ممکن تو نہیں ہے اس وقت، لیکن جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، انشاءاللہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گزارشات، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس طرف توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے، انہی معجزات کی جنس میں سے اگر کوئی معجزہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا تو سابقہ انبیاء کو جب وہ معجزہ عطا ہوا تو وہ کمال عطا ہوا، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا تو وہ کمال کی انتہاؤں پہ پہنچ کر عطا ہوا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود روشن کی گئی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے جلایا نہیں۔ اب یہاں جو شخصیت موجود ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، وہ بنفس نفیس یہاں پر موجود ہیں اور آگ وہاں پر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن عبد الرحمن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت انس بن مالک کے گھر پر گئے تو انہوں نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ دسترخوان لگاؤ، اور ساتھ ہی ایک رومال بھی منگوا لیا۔ اب جب وہ رومال لایا گیا تو اس رومال کو کچھ دھونے کی حاجت تھی، اس کو ضرورت تھی کہ اس کو دھویا جائے، تو حضرت انس بن مالک نے کنیز کو حکم دیا کہ ایک آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر اس رومال کو پھینک دو۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ رومال نکالا گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا، عادت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ رومال آگ میں گیا ہے تو جل کر راکھ ہو جائے، لیکن جب وہ آگ سے باہر آتا ہے تو جل کے راکھ نہیں ہوتا بلکہ انتہائی اجلا اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عباد بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، آگ کا کام تو جلانا تھا لیکن یہ آگ اس رومال کو ستھرا کر رہی ہے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ رومال کوئی عام رومال نہیں ہے، یہ رومال کوئی کسی عام شخصیت کا رومال نہیں ہے، بلکہ اسے نسبت جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رومال کو استعمال کرتے تھے اور اپنے چہرہ انور کو اس سے صاف کیا کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے یہ رومال اپنے پاس رکھا، جب ہمیں اس کو دھونے کی ضرورت پیش آتی، اس کو اجلا کرنے کی ضرورت پیش آتی تو ہم پانی سے نہیں دھوتے تھے، اس کو آگ سے ڈال دیا کرتے تھے، آگ اس کو اجلا کر کے ہمیں واپس دیتی تھی۔ وہاں نبی کی ذات موجود ہے، وہ بھی کمال ہے، لیکن یہاں پر نبی کی ذات سے مس ہونے والا رومال موجود ہے، وہاں پہ آگ نبی کی ذات پر ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور یہاں پر آگ جو ہے نبی کی ذات سے نسبت حاصل کرنے والے رومال پر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ معجزہ کمال ہے، یہ معجزہ کمال کی انتہا ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے کمالات عطا کیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں عطا کی۔ اب وہ نشانیاں بھی کوئی عام نشانیاں نہیں ہیں، بڑی کمال کی نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عصا کو سمندر پر مارتے ہیں تو وہ دریا پھٹ جاتا ہے، راستہ دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیج دیتا ہے، کہیں ٹڈیوں کا عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معجزات کمال ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی۔ اب یہ 9 نشانیاں عطا کی ہیں، یہ سب کمال ہیں، لیکن جب انبیاء علیہم السلام کا فضائل کو بطور خاص ذکر کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے ایک نبی کو، ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہاں ان معجزات کا ذکر نہیں تھا، وہاں پہ ایک خاص معجزہ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔
تو وہ 9 معجزات عطا کیے ہیں، لیکن جب رسولوں کی فضیلت کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سے تو ہم نے کلام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ سارے معجزات با کمال ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے تمام معجزات میں اگر جو سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے کلام کرنا ہے۔ اب جب اس کلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب موسیٰ اپنے رب کے پاس وعدے کے وقت پر آئے تو وہاں پر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب موسیٰ آئے تو ان سے ان کے رب نے کلام کیا۔ اب یہ وہ معجزہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو با کمال معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے تمام معجزات میں ایسی فضیلت والا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور خاص ذکر کیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام خود جا رہے ہیں، زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر زمین پر رہتے ہوئے عرش الہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی کمال کی بات ہے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جو کمال معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دیے ہیں، جب انہی معجزات کی جنس میں سے کوئی معجزہ اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے تو پھر وہ کمال کی انتہاؤں پر جا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا زبردست معجزہ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ خود آئے تھے۔ لیکن جب انبیاء علیہم السلام کی ان معجزات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ ہمارے بندے خود نہیں آئے تھے، رب ان کو لے کر گیا تھا۔ تو اب معجزے کا جب ذکر بھی کیا جا رہا ہے تو کمال انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس آیت پر ہم کلام کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کا ذکر کیا، اس معجزے کو بیان کیا، تو کس انداز سے بیان کیا اور اس میں کیا کیا عظمت کے پہلو ہیں۔ لیکن یہاں پر رک کر تھوڑا سا اس طرف بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ معجزہ جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ کس شان کے ساتھ عطا کیا اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک اور وجہ کیا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب سرکار علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب موقع ایسا آیا کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما جاتی ہیں، ابو طالب وفات پا جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام رنجیدہ ہیں، طائف کے میدانوں میں جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام وہاں پر تبلیغ دین کرتے ہیں۔ اب وہاں پر طائف والے سرکار کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے بغاوت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پر طائف کے میدان میں جب وہ بغاوت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، تو سرکار علیہ السلام کا قلب اطہر مزید رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب اطہر انتہائی مغموم ہے۔ اب اگر ہم اپنی عادت دیکھیں کہ ہمارا کوئی دوست ہو جس سے ہمیں بڑی محبت ہو، جس سے ہمارا بڑا قلبی لگاؤ ہو، اس کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اس پر کوئی غم کی کیفیت آ جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دوست ہے، کافی دنوں سے رنجیدہ ہے، آؤ اس کو کچھ سیر کرواتے ہیں، اس کے ماحول کو مختلف کرتے ہیں تاکہ اس کے دل پر جو غم طاری ہے وہ غم اس سے دور ہوگا، اور جب غم دور ہوگا تو اس کی کیفیت بدلے گی، اس کے دل میں سرور داخل ہوگا۔ یہاں اللہ کے حبیب جو ہیں وہ غمگین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے کسی مخلوق میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا کہ جاؤ اٹھو اور میرے محبوب کو سیر کرواؤ، بلکہ اللہ نے جبریل کو کہا کہ اے جبریل ہمارے محبوب غمگین ہیں، اب یہ کائنات کے محبوب ہیں، یہ رب کائنات کے محبوب ہیں، اے جبریل کوئی مخلوق میں سے اٹھ کر ان کو سیر نہیں کرائے گا، ہم خود ان کو سیر کرائیں گے۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کا مغموم ہونا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے دل میں، میرے محبوب کے قلب میں خوشی داخل ہو۔ اب یہ سفر ہے بھی بڑا شاندار، اور اس سفر میں سرکار علیہ السلام کی فضیلت بھی بڑی باکمال ہے۔ اب جب کوئی سفر کرتا ہے، کوئی بڑی شخصیت سفر کرتی ہے،
تو اس کے لیے ایک سفر نامہ تیار ہوتا ہے کہ چلیں اس کا سفر نامہ پڑھیں دیکھیں، اور اس سفر نامے کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، کچھ اجزاء ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سفر کیا گیا ہے تو اس کو کامل طریقے سے بتایا جائے کہ سفر کس کے حکم پر ہوا تھا، سفر کس نے کیا تھا، سفر کی مدت کتنی تھی، سفر کس وقت کیا گیا تھا، سفر کے مقاصد کیا تھے، جس مقام پر سفر کیا گیا اس مقام کی جگہ میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ وہاں لے کر گئے، پھر اسی طریقے سے کیا مقاصد اس سفر کے پیش نظر ہے، یہ ساری چیزیں ایک سفر نامے میں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو سفر کیا جا رہا ہے یہ ایسا سفر تھا کہ جو عقلوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اگر مخلوق میں سے ہی اٹھ کے کوئی بیان کرتا تو کہنے والے کہہ سکتے کہ بھئی یہ کیسا بیان ہے، اس پر ہو سکتا ہے کوئی یقین نہ کرتا۔ اور پھر اب یہ سفر جب شاندار ہے، عظمتوں کو لیے ہوئے ہے، تو پھر اس کے سفر کے بیان میں بھی ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر جملہ، ہر لفظ سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت کو اجاگر کرے۔ تو پھر مخلوق نے سفر نامے کو بیان نہیں کیا، خود خالق نے ایک سفر نامے کو بیان کیا، اور اس سفر نامے کے جتنے اجزاء تھے، جو جو سوالات ذہن میں آ سکتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سوالات کے جوابات بھی عطا کیے، اور اس شان سے عطا کیے کہ ایک ایک کلمہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سوال ہوتا ہے کہ بھئی سفر کس کے حکم پر ہوا، تو فرمایا سبحان الذی، یہ اس کے حکم پر ہوا ہے کہ جس کی ذات سبحان ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر سفر کس نے کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سفر ہمارے بندے نے کیا۔ کب کیا، تو فرمایا اسرا، یہ سفر جو ہے وہ رات کے وقت کیا گیا۔ رات کے کتنے حصے میں کیا گیا، اس سفر کی ڈیوریشن کیا تھی، تو فرمایا لیلاً، بڑی قلیل سی تھی۔ سفر کے آغاز کہاں سے ہوا، فرمایا من المسجد الحرام، انتہا کہاں پر ہوئی، الی المسجد الاقصی۔ اس مسجد اقصی کی خصوصیت کیا تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ سفر کروایا گیا، تو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا، تو فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات ان کو دکھائیں، آیات کا مشاہدہ کروائیں۔ تو یہ تو سفر نامے کے اندر جتنے سوالات ہو سکتے تھے سب بیان کر دیے گئے۔ اب اس میں جو ایک ایک کلمے سے شان عظمت ظاہر ہو رہی ہے وہ بھی بڑی کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب چونکہ سفر ایسا تھا کہ رات کے قلیل حصے میں، تو اگر کوئی عقل انسانی اس سفر کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے، بشری قوتوں کے مالک اپنے محدود علم کے دائرے میں رہ کر اس کو سوچنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں، تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ ممکن بشر کے لیے نظر نہیں آتا، یہ بشری قوتوں کے مطابق نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بشری قوتوں کے ساتھ سوچو گے تو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کروانے والا سبحان ہے، جو تمام عیب سے پاک ہے، تمام بشری تقاضوں سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو جب سفر کروائے تو وہ رات کے ایک لمحے کے اندر لامکہ کی سیر کروا کے واپس لے کر آتا ہے، اور یہ اپنے محبوب کی عظمت کا دفاع اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ محبوب کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو اپنی بشری عقلوں کو سامنے نہ رکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ سفر کروانے والا کون ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی۔ اچھا، یہ لفظ الذی بھی بڑا زبردست ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان کہہ کر اپنے محبوب کی عظمت کا دفاع کیا، اپنے محبوب کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اب یہ لفظ الذی یہ کلام عرب میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پہلے چیز آئی ہے، جو پہلے بات بیان کی گئی ہے، اس بات کی مزید معرفت حاصل کرنی ہو تو الذی کے بعد آنے والے کلام کو دیکھا جاتا ہے، تو پہلے والے کی مزید معرفت حاصل ہو جاتی ہے، کامل معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے لفظ الذی سے پہلے اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے فرمایا کہ سبحان ہے وہ ذات۔ اب الذی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کہہ کر محبوب کی عظمتوں کا دفاع کیا، اور جب وہ عظمتیں اجاگر ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان کی معرفت حاصل کرنی ہے، سبحان کو پہچاننا ہے، تو اس ذات کو دیکھو کہ جو راتوں رات سفر کر کے واپس آئی ہے، تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کیسی ہے اور اس کی قدرت نقص سے پاک کیسی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کا دفاع لفظ سبحان سے فرمایا اور الذی کے ذریعے ان عظمتوں کو اپنا تعارف بنا دیا کہ اگر میرا تعارف دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی معراج کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میری قدرت کتنی کامل ہے۔ پھر آگے فرمایا اسرا بعبدہ، تو پہلے لفظ اسرا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سفر جو ہے ایک تو حالت بیداری میں تھا، کیونکہ جب کوئی حالت نوم میں عالم رویا میں سفر کرتا ہے نا تو اس کو اسرا نہیں کہتے، اور دوسرا یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سفر کوئی مجبوری میں نہیں کیا گیا تھا۔ بعض اوقات جب سفر کیا جاتا ہے، مختلف اسفار ہوتے ہیں تو اس کے اندر مجبوری ہوتی ہے، بھئی جاب کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، مجبوری ہے، لیکن یہ سفر مجبوری نہیں ہے، یہاں تو ہمارے محبوب سیر کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی ہے۔ یہ مجبوری کا سفر نہیں تھا، یہ سفر قلبی راحت کے لیے تھا، یہ قلبی تسکین کے لیے تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو کروایا ہے۔ پھر اس کے بعد بعبدہ کہا، یہ لفظ عبد جو ہے نا، یہ لفظ عبد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صرف روحانی معراج نہیں تھی، یہ جسمانی معراج بھی تھی۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو منع کرتا ہے بندے کو نماز پڑھنے سے۔ یہ ابو جہل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ نماز پڑھیں تو میں ان کے ساتھ کوئی گستاخانہ حرکت کروں، وہ اپنے گستاخانہ جملے کہتا تھا۔ تو ایک روز وہ اسی بدنیتی کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے پاس آیا، ابھی وہ سرکار کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک واپس دوڑ کر بھاگ گیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو بڑے جوش میں تھا، تیرے تو یہ ارادے تھے، تو جب تو قریب پہنچا تو واپسی کیوں چلا گیا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں محمد کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اور میرے درمیان ایک گہری خندق ہے، اور اس خندق کے اندر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، اور اس کے قریب میں کچھ پروں والے فرشتے کھڑے ہیں کہ اگر میں ان کو نقصان پہنچاتا تو یہ میری ہڈیاں اور میرے اعضاء کو چورا کر دیتے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ یہاں لفظ عبد استعمال ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جسم و روح کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ عبد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ، یہ صرف روحانی معراج نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر صرف لفظ عبد نہیں کہا، فرمایا بعبدہ، ہمارے بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو ہے وہ یہ سیر کروائی۔ اب ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اپنے بندے، تو اس میں بھی بڑا کمال نقطہ ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کیا نا تو اپنی جانب اضافت کر کے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جب رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمانی تھی وہ وحی فرمائی۔ ایک مقام پر فرمایا کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کافی نہیں ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے بندے کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا کہ ہمارا بندہ ہے، اور دوسری جانب جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے کا ذکر فرماتا ہے اور محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، کہ اے محبوب آپ یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہمارے بندے، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آپ کا رب۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنا محبوب بنائے گا کہ جو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب مانے، اور رب کو اس لیے مانے کہ یہ رب مصطفیٰ کا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔
اور یہ بات تو جبریل امین بھی سمجھ گئے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھائے تو میرے پڑ جل جائیں گے. تو سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جبریل اب تک تو تم راستہ بتا رہے تھے، مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہے کیا نہیں، میں کیسے جاؤں گا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل، اگر تمہاری کوئی عرض ہے تو بتاؤ، میں وہ عرض پوری کروا دوں اللہ کی بارگاہ میں. تو جبریل نے عرض کی کہ حضور میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے میدان محشر میں گزر رہی ہو تو میں اپنے پروں کو ان کے نیچے بچھاؤں اور وہ امت بآسانی ادھر سے گزر جائے. تو جبریل اپنی تمنا رب کی بارگاہ میں اگر پوری کروا رہے ہیں تو وہ اسی عبد خاص کے ذریعے پوری کروا رہے ہیں. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ اور میں نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار بھی اللہ کے نبی کے محتاج ہیں. اب یہاں پر ایک اور میں بات ذکر کروں، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ واقعہ معراج اپنے مختلف پہلوؤں کے اندر عظمت مصطفیٰ کو بھی اجاگر کرتا ہے اور عقائد کو بھی اجاگر کرتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جبریل امین سرکار سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اور جبریل ہیں نوری مخلوق، جبریل ہیں نور، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لباس بشریت کے اندر ہے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نور بشر کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ میں جل جاؤں گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بشر آگے جا رہے ہیں وہ صرف بشر نہیں ہیں بلکہ وہ نوری بشر ہیں. جب ان کی بشریت غالب ہوتی ہے تو بشریت کے کامل تقاضے ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور جب ان پر نورانیت غالب ہوتی ہے تو ایسی زبردست غالب ہوتی ہے کہ نوری مخلوق پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. آج کے دور میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، تو یہ انداز اگر توہین والا ہو اور توہین کے طور پر کہا جائے تو ایسے شخص کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور صحیح عقیدہ وہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر تو ہیں لیکن یہ وہ بشر نہیں ہیں کہ جو آپ اور میں ہیں، یہ وہ بشر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق جب فرمائی تو ان کو نورانیت کے ساتھ تخلیق فرمایا، اور اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو لباس بشریت میں بھیجا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے اور ہمارا تعارف ہے. تو یہ کمال کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ رات کے قلیل حصے میں گئے ہیں، اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کے قلیل حصے میں گئے. جب یہ رات کے قلیل حصے میں گئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تو یہی تو کمال ہے کہ اگر تم اپنی سواریاں بھی استعمال کرو اور تم اگر سواری پر سوار ہو کر بھی جاؤ تو یہ کئی کلومیٹر کا سفر تم 17 گھنٹوں میں، 18 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں پورا کرو گے. لیکن جب ہمارے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں تو رات کے قلیل حصے میں جا کر آ بھی جاتے ہیں. اور ابھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا قلیل وقت تھا، اتنا قلیل وقت تھا کہ تارے بھی اپنی جگہ پر موجود تھے اور میرے آقا علیہ السلام ہو کر آ گئے. آخر میں بس میں یہاں پر ایک عرض کروں کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر تھا یہ اس لیے کیا گیا، ورنہ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام ہانی کے گھر سے ہی کعبہ مشرفہ سے ہی آسمان دنیا کی سیر کروا دیتا، کچھ مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب اپنے محبوب کی عظمتوں کو ظاہر فرمانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اتمام حجت فرماتا ہے. جب اعلان نبوت ہونا تھا تو ہو سکتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرما دیتے. نبی تو آپ اس وقت بھی تھے کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن آپ نے اعلان نبوت 40 سال کے عرصے میں کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اتمام حجت ہو جائے کہ یہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تم نے ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھا ہے، تم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ تجارت کرتے ہیں، جب یہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، امانت ان کے پاس رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. تم اپنی زبان سے کہتے ہو. جب اتمام حجت ہو گیا، جب تم نے جان لیا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ سچ کہتے ہیں، تو پھر تم ان کے نبی ہونے کے سلسلے میں کیوں ان کو جھوٹا قرار دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقص ہمارے حبیب کی ذات میں نہیں ہے، نقص تمہاری عقلوں کے اندر ہے کہ یہ کمال چیز دیکھنے کے باوجود بھی تم ایمان قبول نہیں کرتے. اتمام حجت ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر
براہ راست ام ہانی کے گھر یا مسجد حرام سے آسمان دنیا کی سیر کروا دیتا تو پھر اتمام حجت کیسے ہوتا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کو وہ سفر قلیل وقت کے اندر طے کروایا کہ جس سفر کو عام لوگ بہت زیادہ وقت کے اندر طے کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے مسجد اقصی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اب جب اللہ کے حبیب جو ہے وہ مسجد اقصی کی سیر کی خبر دیتے ہیں، وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ اچھا بتائیں مسجد اقصی کیسی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسجد اقصی میں سیڑھیاں کتنی تھیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسجد اقصی میں دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی۔ یہ اتمام حجت ہو گیا کہ جو رب اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لمحے بھر میں لے جا سکتا ہے، وہ آسمان دنیا پر بھی لے جا کے جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم واقعہ معراج کو اگر دیکھیں صرف اس ایک آیت کو سامنے رکھ کر، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر جملوں میں مختصر کلمات کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس میں میرے نبی کی ایک ایک عظمت اور ایک ایک شان کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بہت سارا کلام اس پر ہو سکتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور جو سرکار علیہ السلام کی شان ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اس طرح سے سامنے رکھنا ہے کہ وہ سبحان ہے جس نے اپنے محبوب کو تمام شانیں عطا کی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شان اللہ کے نبی کی سامنے آئے نا، تو عشق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ سبحان کی طرف نظر رکھیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ سبحان نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرمائیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت کرنے والے ہوں، کامل اطاعت کرنے والے ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے جتنے پہلو ہیں ان کو سامنے رکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اللہ تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی مدنی رضا صاحب نے قرآن پاک سے، ابھی واقعتاً آپ نے جو جملہ آخر میں کہا نا، اس پہ کلام بہت ہو سکتا ہے، مگر آپ نے فقط قرآن پاک کی جو آیات جن میں معراج شریف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی پر کلام کرتے ہوئے آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہ ماننے والا بھی آج یقیناً اس روشنی کو، اس نور کو محسوس کر رہا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جس نور کا اور جس روشنی کا اظہار فرمایا ہے، جو محبوب کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ دل کی کلی کو کھلانے کے لیے یہ بیان انشاءاللہ معاون ثابت ہوگا۔ اور پھر آپ نے جو ایک خوبصورت جملہ کہا کہ بھائی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ اور میں یقیناً محبت کرتے ہیں تو یقیناً اطاعت ہونی چاہیے، پھر یقیناً محبت اور اگر اطاعت اور مگر اطاعت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں محبت یقینی ہے تو اطاعت کے راستے پر بھی آ جائیں، جیسا حضور چاہتے ہیں، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں امت کے لیے، آئیے آج نیت کرتے ہیں۔ اور معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اپنا دیدار عطا فرمایا، سیر کروائی، معراج عطا فرمائی، اور پھر امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں آج کی رات ہم یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ، ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی رات کہ آپ کی رضا کے لیے ہم آپ کی اطاعت والی راہ پر اب انشاءاللہ پریکٹیکل ہو جائیں گے۔ دیکھیں ماننے والے تو ہیں، جبھی تو ایمان والے ہیں، اگر مانیں گے نہیں تو ایمان والے کیسے کہلائیں گے؟ ہم ماننے والے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب عقیدہ سچا ہے، جب نظریات اچھے ہیں، اور جب جس طرح ماننے کو کہا گیا، جس طرح ایمان والے کو کہا گیا کہ اس طرح مانو گے تو ایمان والے ہوگے، تو ہم اس طرح ماننے والے ہیں، تو کیوں نہ عمل میں بھی ہم پریکٹیکل ہو جائیں اور اطاعت کی راہ پر یوں چل نکلیں کہ اب جو بھی کام ہوگا میں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بہت 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 خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ میں کہتا ہوں لوگوں نے آپ کا یہ ایک نظارہ آپ کا یہ بھی دیکھا، آپ کا ایک انداز یہ بھی دیکھا، ماشاءاللہ یقیناً ہمیں تو بہت دل کو بھایا ہے، اور بالخصوص جس طرح آپ نے قرآن پاک سے بیان کیا، یہ بہت خاص، مجھے بہت زیادہ میں اس سے متاثر ہوا ہوں۔ میرا متاثر ہونا کیا ہے؟ یقیناً جو قرآن کی بات کرے گا دنیا اس شخصیت سے بھی متاثر ہوگی، ان کے کلام سے بھی متاثر ہوگی، اور یقیناً ایسے ہی لوگ ہمارے لیے رول ماڈل بھی رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔